السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آ رہا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ گھر کے اندر اگر 4 لوگ ہیں تو قربانی سب کے اوپر واجب ہے یا صرف ایک شخص کے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے؟ تو مختلف سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قربانی کی جو شکلیں ہیں اور قربانی کی شخص کے اوپر واجب ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2 ہے کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ 3 یہ ہے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، یعنی جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ تقریباً 40,000 روپے یا اتنی مالیت کا اس کے پاس سامان یا اتنی مالیت کا اس کے پاس سونا اور چاندی یا دیگر سامان تجارت ہو یا نقد ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسی دن اتنی رقم کا مالک ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر ہو۔ یا مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک عام استعمال کی ہے دوسری زائد ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک اس کے رہنے کے لیے ہے اور دوسرا زائد ہے تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے بقدر یا 40,000 روپے مالیت کے بقدر اس کا یہ پلاٹ ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر 4 لوگ ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں، چاروں کمانے والے ہیں تو چاروں لوگوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی 40,000 روپے یا اس کی مالیت یا اس کے بقدر سونا اور چاندی ان کے پاس ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے اندر صرف ایک شخص قربانی کر دے تو سب کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، مردوں کی قربانی الگ ہوگی، عورتوں کی قربانی الگ ہوگی۔